نچڑتا رسگلہ۔ ان کے بازوؤں اور ہاتھوں سے گویا مسمریزم کی لہریں نکل رہی تھیں۔ ان کے لمس سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، ایک بے نام سا سکون، ایک بے نام سی فرحت، جیسے انڈے کو انکیوبیٹر میں رکھ دیا گیا ہو۔ نماز کے بعد وہ 10-15 منٹ ہمارے پاس بیٹھے رہے۔ اس عرصے میں ان کی بازوؤں، ہاتھوں، انگلیوں اور نگاہوں نے ایک طوفان برپا کیے رکھا۔ کبھی وہ میرے لیے جگہ بناتے، کبھی میرے حاجی بیگ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیتے، کبھی میری کمر کو تھپکتے، کبھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیتے۔ ان کی توجہ تلے میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے خشک رسگلے کو شیرے میں ڈال دیا گیا ہو اور اس کا ذرہ ذرہ مٹھاس سے بھر کر نچڑنے لگا ہو۔ ان کی توجہ ہم دونوں پر ایک سی تھی اور اس وقت ہم دونوں مٹھاس سے نچڑ رہے تھے۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے، عجز سے سرسار یوں بیٹھے تھے جیسے دلہن لباس عروسی میں سر جھکائے بڑے معصوم انداز میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے علم ہے، وہ جانتی ہے، سمجھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آج تک قدرت کی زبان سے کچھ نہیں جان سکا، جب بھی جانا ان کی آنکھ سے جانا، نگاہ سے سمجھا۔ یہ درست ہے کہ نگاہ ساری بات نہیں بتاتی، تفصیلات سے نہیں نوازتی، لیکن بنیادی طور پر نفی اثبات کی جھلک ضرور واضح کر دیتی ہے۔ عورت کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ کہے تو مطلب ہوتا ہے شاید، اگر وہ شاید کہے تو مطلب ہوتا ہے ہاں، اور اگر وہ ہاں کہہ دے تو سمجھ لو وہ عورت ہی نہیں۔ اسی حساب سے میں نے قدرت کے متعلق بھی چند اصول وضع کر رکھے ہیں۔ اگر وہ زبان سے کہیں پتہ نہیں تو مطلب ہے کچھ پتہ ہے، اگر وہ کہیں شاید ایسا ہی ہو تو مطلب ایسا ہی ہے، اور اگر وہ کہیں ہاں مجھے پتہ ہے تو یقین جانو وہ قدرت نہیں کوئی اور شخص ہے۔ یہ تو قدرت کی زبان کی بات ہوئی۔ ویسے عام طور پر زبان انسان کا واحد عضو ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے، جو بات پر پردہ ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مرد قدیم کی موجودگی میں قدرت سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، لیکن میں کانی آنکھ سے ان کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔